اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا فرسٹ ایور پوڈ کاسٹ پریزنٹڈ ٹو یو بائی وے ٹو جنہ امام۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک طرف وحید احمد بھائی جو کہ ریورٹڈ پیپل کے ایڈمن ہیں، اور دوسری طرف ہمارے ساتھ موجود ہیں جیلم اکیڈمی سے انجینئر زین العابدین بھائی۔ انجینئر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ سنائیں جی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سفر ٹھیک گزرا ہے آپ کا؟ الحمدللہ بہت زبردست۔ تھوڑی سی دقت محسوس ہوئی تھی، فرسٹ ٹائم تھا ٹرین میں، تو وزیر آباد تک پہنچنے کے بعد جو ہے وہ سیٹیں خالی کروا دیں جن کی ٹکٹیں تھیں، تو پھر ذرا کھڑے ہو کر سفر کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، باقی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ وہی بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ بتائیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اچھا زین بھائی، وہ جو ٹرین کا سفر ہے یہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جو بغیر ٹکٹ والے ہیں وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں یعنی کہ یہ ویسے بڑا غیر اخلاقی رویہ ہے ایک تو، لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ جہلم سے فیصل آباد آنے والے کا بھی یہی حال ہے جو فیصل آباد سے جانے والے کے جہلم ہے؟ جی بالکل، فیصل آباد سے جہلم جائیں یا جہلم سے فیصل آباد آئیں تو حال تو وہی ہے۔ جو لوگ ٹکٹیں کٹواتے ہیں، سیٹ بک کرواتے ہیں، وہ تو آرام سے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو اکانومی کی ٹکٹ ہوتی ہے، آزادانہ ٹکٹ، اس میں لوگ بھی زیادہ کھڑے ہو کر جاتے ہیں، وہ پھر گتھم گتھا ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا جو مجھے اس میں ایک بڑی تکلیف ہوتی ہے، عورتیں اور مرد جب ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو اس حوالے سے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، باقی تو ظاہر مجبوری کے تحت یہ ہے۔ اچھا وہی بھائی، آپ نے ویسے کیا ہے کبھی سفر اس طرح ٹرین کا؟ ٹرین کا میرا سفر اس طریقے سے تو اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا۔ یہاں کی ٹرین کا سفر جو سا اس طرح کا ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے اس طرح کا۔ ہم نے ریسنٹلی نا ایک دفعہ ہم سکھر سفر کیا، فیصل آباد سے سکھر کا، تو ہم لوگوں نے جو وہ لی تھی نا، وہ جو ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، برتھ جو ہوتی ہیں، وہ کم تھی، بندے زیادہ تھے، تو ہم ایک برتھ کے اوپر دو بندے لیٹے ہوئے تھے۔ اتنا مشکل وہ بنایا سفر تو، لیکن وہ ہماری غلطی تھی نا، ہم نے برتھ ہمیں ملی کم تھی۔ لیکن ٹرین کا سفر مزیدار بہت ہوتا ہے۔ چائنا میں ہم لوگ کرتے رہے وہاں پہ سفر، وہاں کا تو سفر اور یہاں کا سفر میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹرینز کا بہت فرق ہے۔ لیکن یہ عموماً اس طرح کا ہو جاتا ہے، خجل خرابی بندے کو جھیلنی پڑ جاتی ہے ٹرین کے سفر۔ اچھا جب ہم جہلم گئے تھے نا، مجھے یاد ہے تقریباً 10-12 سال بعد میں نے ٹرین کا سفر کیا تھا، تو ہم نے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہی ٹرین کی جو ٹکٹس ہیں نا وہ بک کر لی۔ جب ہم ٹرین کے ڈبے میں گئے ہیں نا، تو ہماری جگہ پہ آنٹیاں کیا اور بچے کیا، پتہ نہیں کیا کیا گھسا ہوا تھا۔ ایسا ہی ہے، جن کے پاس ٹرین کی ٹکٹ نہیں ہے وہ بھی گھسے ہوئے ہیں، اور اگر ان کو کہہ دیں کہ یار یہ مسئلہ ہے بھائی ہم نے ٹکٹ لی ہوئی ہے، وہ آگے سے لڑنے کو پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ بس چپ کر کے کھڑوتا ہے، یا پھر وہ آگے سے وہ ایک تکلف والا جملہ کہہ دیا جاتا ہے، یار یہ ضعیف ہے، یار بیٹھ لینے دے اس کو، یہ اس کو یہ مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں ہے۔ انفیکٹ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ تعلق داری ہے نا، ٹرین کے کسی محکمے کسی بندے کے ساتھ، تو آپ کسی کی سیٹ کے اوپر بھی زبردستی اس کے ریفرنس سے قبضہ کر سکتے ہیں۔ وہ آپ نے اس کو تھوڑے سے پیسے زیادہ دیے ہیں تو یہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا ہم نے برتھ لی تھی، ہماری برتھ پہ ایک بندہ سارے راستے لیٹا رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمیں برتھ یعنی کہ اس نے دینی ہے کہ نہیں، لیکن وہ ڈر کی وجہ سے نا ہم نے اس کے کہا نہیں کہ بھائی ہماری برتھ واپس کر دے، مہربانی والی تیری بات ہے۔ لوگ یعنی بالکل بھی یار کوئی ہے ہی نہیں، شرم ہی نہیں ہے وہ، یعنی اس طرح اگلے بندے کی سیٹ جو ہے نا اس پہ جو ہے وہ لگے رہتے ہیں۔ اچھا سر آپ یہ بتائیں جہلم کے کیا حال ہیں؟ جہلم ٹھیک ہے آپ کا؟ الحمدللہ جہلم بھی ٹھیک ہے اور علی بھائی بھی ٹھیک ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا زین بھائی، میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جہلم کا جو حال ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ہی زیادہ بیٹر پتہ ہے، لیکن یہاں پہ فیصل آباد میں پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ یعنی لوگ جو ہے انجینئر صاحب کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم نے یہ موقف صرف ایک پرسنالٹی پہ نہیں تھا پوچھا، بلکہ ہم نے پوچھا یہ تھا کہ آپ کا ایسے بندے کے بارے میں کیا موقف ہے جو نیوٹرل رہ کے بات کرتا ہے، جو بات کرتا ہے فرقہ واریت سے آزاد ہو کے، اپنے آپ کو کسی فرقے کی طرف کسی مکتب فکر کی طرف منسوب نہیں کرتا۔ جہلم میں بھی کیا یہی حال ہے؟ یعنی وہاں پہ بھی نیوٹرل بندے کی بات نہیں سنی جاتی، یہاں پہ تو یہ چیز ایکسٹریم پہ ہے نا؟ جی بالکل، جہلم کا بھی یہی حال ہے اور فیصل آباد کا بھی یہی حال ہے۔ کہتے ہیں جڑا اتھے پیڑا اور لور بھی پیڑا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب دعوت حق بلند کی، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو مخالفت کی تھی وہ قریش مکہ نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی، اپنے ہی خاندان کے لوگوں نے اور اپنے ہی ریلیٹیوز نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی تھی۔ جہلم کے لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ میں تو یقین مانے اکثر دیکھتا ہوں کہ اپنے ہی لوگ اپنے ہی چلاتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں اور اپنے ہی چلا رہے ہوتے ہیں، تو سب طرف یہی حال ہے۔ جہالت جو ہے وہ جہاں کی بھی ہو، وہ جہالت ہی ہوتی ہے۔ اچھا وحید بھائی، آپ کے ساتھ ایسے اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا کہ یعنی کہ یہاں پہ بھی آپ نے یہ کیا رویہ دیکھا ہے نیوٹرل والا، جب کوئی بندہ نیوٹرل رہ کے دعوت دیتا ہے اس کی کیسے سنی جاتی ہے؟ اصل میں ہمارے معاشرے میں جو سائیکی بلڈ ہو چکی ہے نا کہ بھئی ہم لوگ جدھر ہیں نا ہمیں ادھر ہی رہنے دیا جائے، مطلب بدلنے والا جو کنسیپٹ ہے نا ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جاتا۔ جیسے کہ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ 3 لوگ تھے،
وہ ایک غار میں بند ہو جاتے ہیں. مطلب شروع سے ان کو کسی نے کڈنیپ کر کے نا غار کے اندر بند کر دیا. اچھا اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ ان کو ظاہر سی بات گرو بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ کھانا پینا دے رہے ہیں, وہ گرو ہو رہے ہیں, وہ بڑے ہو گئے ہیں. اب غار کے اندر آپ کو پتہ اندھیرا بھی ہوتا ہے, اور وہ شروع سے ان کی سائیکی ایک بلڈ ہوئی تھی چھوٹے ہو سے کہ یار باہر کچھ بھی نہیں ہے, یہی ہے جو بھی ہے, جو کچھ بھی ہے نا یہی ہے. وہ ان کی سائیکی ایسے تھی. تو ایک دفعہ کوئی اتفاقاً کوئی معاملہ ہو جاتا ہے کہ کوئی جانور اندر آ جاتا ہے, یا کوئی چوہا آ کے اس کے نا ایک بندے کی نا رسی کو کاٹ دیتا ہے, وہ کھل جاتا ہے. وہ بندہ باہر جاتا ہے, باہر کی دنیا دیکھتا ہے, یار اتنا ڈفرینس اتنا چینج ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اب نئی سوچ ہوگی اس کی بلڈ, اب دو جو ان سے وہ ویسے کے ویسے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ بندے ہوئے ہیں, یہ باہر نکلا ہوا ہے. اچھا یہ جب واپس جاتا ہے اس کے پاس ان لوگوں کو چھڑانے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے کہ بھائی باہر دیکھو, باہر آؤ, تو وہ ان کو جا کے کہتا ہے یار باہر کی دنیا بہت الگ ہے, باہر نکلیں یہاں سے, صحیح ہے, لائف بدلیں. وہ چینج کرنے کے لیے ایک نیوٹرل سوچ بن جاتی ہے نا اس بندے کی, وہ دیکھتا ہے یار یہ تو بالکل کباڑ ہے, باہر ہے اصل لائف تو وہ ان کو سمجھاتا ہے, تو وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں. کیوں قتل کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی سائیکی بلڈ ہو گئی ہوتی ہے. ابھی بھی دیکھ لیں کوئی بھی بندہ, ہمارے جتنے بھی لوگ ہم لوگ ریورٹ ہوئے, ہم چینج ہوئے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو چینج کریں, ان کی وہ اصلاح کریں, تو آگے سے ہمیں کیا تانے ملتے ہیں, وہی وہ جو وہابیہ ہے وہی والے تانے, یا ان کو اگر تھوڑی سی ہم حدیث قرآن وہ والی پیش کر دیں جن کو یہ نعوذ باللہ من ذالک گستاخی سمجھتے ہیں, تو ہمیں قتل کرنے تک چلے جائیں گے اسی وجہ سے, کیونکہ سائیکی بلڈ ہو گئی. کہتے ہیں نہیں یہ گستاخی ہے, جو مرضی کر لو, نہیں ہوتی بلڈ. تو یہ چیز رویے چینج کرنے کی ضرورت ہے اس ٹائم پہ. یہ انشاءاللہ جب چینج ہوں گے تو یہ چینج آئے گا, اور ایسے چینج ہوگا, پاکستان ہمارا چینج ہوگا, یہ سب کانٹیننٹل ہمارا چینج ہوگا. بالکل. جب یعنی یونیک سوچ آتی ہے نا, تو اکثر اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ اس یونیک سوچ کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے نا اس کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی وہ اس کے اوپر نا وہ سمجھتے ہیں کوئی نا ایسی گستاخانہ کوئی بری چیز آ گئی ہے جس کو دبانے کی ضرورت ہے. بالکل سیم اسی طرح ہوا ہے. ہم بات کر دیں نا اس طرح کی نیوٹرلی بات کر دیں کہ یار فرقہ واریت اللہ تعالیٰ نے گناہ کہا ہے, یہ حرام ہے قرآن کی روح سے, تو لوگوں کا پہلا سوال ہوتا ہے یہ کیڑی گل ہے, اتنی نویں گل کر رہے ہیں, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اور ان کو یعنی کہ ان سے بات کریں نا, وہ سب سے پہلے پتہ کیا سوال کرتے ہیں, تم کیڑے امام نو مانتے ہو, کون سے امام کی آپ تقلید کرتے ہیں. اور اس پہ مجھے استاد محترم کی بات یاد آئی. وہ کہتے ہیں جب کوئی تاڑے کو پوچھے نا, جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون سے امام کو مانتے, تو آپ ان سے کہتے ہیں امام حسین کو مانتے ہیں. امام حسین تو سب سے افضل ہے نا, ان سے پیچھے پہلے آئے ہوئے ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہے, ظاہر سی بات ہے, نبی اسلام کے دور کے قریب ہے. تو وہ یعنی ایک نا سائیکالوجی, جس طرح آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ سائیکالوجی ایک بلڈ ہو چکی ہے لوگوں کے نزدیک. حق پہ ہونے کا معیار یہی ہے کہ چاروں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنی ضروری ہے, کسی نہ کسی بڑے جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنے کی ضرورت ہے, یا کسی نہ کسی جو مکتب فکر ہے نا اس کے ساتھ جوڑنے کی خود کو جو ہے وہ ضرورت ہے. نیوٹرل آپ رہ ہی نہیں سکتے. یہ ایک ایسا رویہ ہے جس نے ہر دور میں مسلمانوں کو بڑا شدید نقصان پہنچایا ہے. اور میں یعنی اگر آپ تاریخ دیکھیں پیچھے اپنے آپ کو ایک دفعہ, تو پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے بڑے مسائل میں جس کی وجہ سے مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں, ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نئی سوچ کو کبھی ابھرنے ہی نہیں دیا, اس کو ہم بالکل عجیب سمجھتے ہیں. اچھا یہاں سے میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا, زین بھائی آپ بتائیے گا ذرا مجھے, کہ جس طرح ہی مذہبی لوگوں میں انتہا پسندی ہے, یعنی آپس میں مثال کے طور پہ دو بندوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا تو وہ آپس میں ملنا جلنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ ایون کہ اگر تھوڑے زیادہ ایکسٹریم ہو تو پھر فتوی بازی پہ بات چلی جاتی ہے, نعوذ باللہ تکفیر کرنی اور جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں, اور کوئی بہت ہی ایکسٹریم ہو تو قتل تک چلی جاتی ہیں. اور یہ ساری جو وارداتیں ہم پچھلے چند سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح یہ ساری چیزیں پنپ رہی ہیں, اور ان کو کوئی روکنے کا کوئی خاصا انتظام بھی نہیں کیا جا رہا. یہ جو مذہبی لوگوں میں یہ جو رویہ ہے, یہی والا رویہ کیا جو عام لوگ ہیں, سادے لوگ ہیں, جو یعنی مذہب سے بھی اتنا اٹیچ نہیں ہے, زیادہ دنیا سے اٹیچ ہیں, کیا ان میں بھی یہ چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی؟ وہ بھی چھوٹے چھوٹے اختلاف, چھوٹی چھوٹی وجوہات کی وجہ سے وہ آپس میں قطع تعلقی کر نہیں لیتے؟ جی بالکل ملتی ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے یہ, اور یہ معاملات بڑے پیچھے سے خراب ہیں. سما بھائی, بچپن میں مائیں اپنے ذاتی انا کی خاطر بچوں کے کچے ذہنوں میں یہ بات ڈالتی رہتی ہیں کہ تمہاری تائی تو ایسی, تمہاری پھپھو تو ایسی, مامی تو ایسی, تایا ابو تو ایسے. وہ ذاتی انا اور دشمنی ہوتی ہے, لیکن بچوں کے کچے ذہنوں میں وہ بٹھا رہے ہوتے ہیں کہ بچے ان کو رسپانس نہ کریں, تاکہ ان کو یہ رسپانس جائے کہ میرا بچہ بھی میری وجہ سے رسپانس نہیں کر رہا. اس کا ایک بہت بڑا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے. سائیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت تو گزر جاتا ہے, لیکن وہی باتیں بچپن میں بچوں کی معصومیت چھین لیتی ہیں, اور بڑا ہونے پر وہ باتیں بچوں کے رشتے چھین لیتے ہیں. سیم ایز اٹ از. یہ کلیہ آپ علماء پہ اپلائی کر لیں. علماء نے بچپن سے, بلکہ میں کہتا ہوں بچپن سے کیا پرکھوں سے, انہوں نے اپنے مقلدین, اپنے مقتدیوں, اپنے جو فالورز ہیں ان کو یہ بات سکھلائی ہے
کہ شیعہ کافر ہے، دیوبندی جو ہے وہ بدعتی ہے، مشرک ہے، اور دیوبندیوں کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ گستاخ رسول ہیں. سیم ایز اٹ از. بچوں کے کچے ذہنوں میں یہ باتیں بٹھا کر انہوں نے مسلمانیت سے کیا، دین سے کیا، بلکہ انہوں نے انسانیت سے خالی کر دیا ہے. جو سائیڈ افیکٹ ہمارے معاشرے میں دو پنپ رہے ہیں کہ ایک بچے کی معصومیت چھین جاتی ہے، بچہ جو ہے بڑا ہو کے وہ جلاد بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں سے بغض کینہ حسد کا ایلیمنٹ اس میں آ جاتا ہے، دوسرا اس کے رشتے چھین جاتے ہیں. اور یہاں پر جو سائیڈ افیکٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک تو دین ہم سے چھین لیا. انسان جو ہے وہ جب مسلمان ہوتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے، روزہ زکوٰۃ حج کی طرف آتا ہے، تھوڑا تھوڑا دین کی طرف رغبت ہوتی ہے، تو دیکھتا ہے یار فرقہ واریت یہ ایک ایسا مذہب ہے، وہ ان چیزوں کو چھوڑ ہی دیتا ہے. جیسے انہوں نے وہ صدر تخت نماز کی بنائی ہوئی ہیں، اتنا مشکل دین بنایا ہوا ہے. ایک تو دین سے گیا، اوپر سے انسانیت بھی ختم ہو گئی. ڈاکٹر اسرار صاحب کا بڑا ایک مجھے قول یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کا دل پسیجتا نہیں نا کسی دوسرے مسلمان کو دیکھ کر، تو وہ مفسر تو ہو سکتا ہے، عالم تو ہو سکتا ہے، عابد تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو ہے انسان نہیں ہو سکتا. اپنے انسان ہونے پہ بہت فخر کرے. تو ان علماء نے ہمارے اندر سے انسانیت کو ختم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. یقین مانے میں نے BBC نیوز کی ایک بہت بڑی ایک دیکھی تھی براڈ کاسٹ، اس میں انہوں نے ایک انٹرویو کیا، اس میں جو ہے وہ انٹرویوز لیے، سرچ کی، اس میں عورتیں آتی ہیں، شیعہ عورتیں، وہ رو رہی ہوتی ہیں بیچاری، کہتی ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے اسکولس میں کالجز میں بچیاں ہم سے کوئی چیز لے کر نہیں کھاتی تھی، ہمارے ساتھ بیٹھنے کو جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی تھی، اور پھر کہیں ہم کھیلنے چلے جاتے تو کہتے ہیں کھیل نہیں سکتے. ایون کہ یہاں تو سنی شیعہ کے ہاں اور شیعہ سنی کے ہاں رشتہ نہیں کر سکتا. انسانیت ہی انہوں نے جو ہے وہ مار دی ہے، سیم ایز اٹ از. تو اس کی وجوہات یہ ہے، اس کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا اس کا جو جرم عائد ہوتا ہے وہ علماء پہ عائد ہوتا ہے. میں اس چیز کا مجرم جو ہے علماء کو سمجھتا ہوں. اور اس میں بھی جو سیکنڈ سٹیپ آتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اندر خرابیاں ہیں. علماء تو خراب ہیں ہی ہیں، ہماری مسلمان قوم میں بھی خرابی ہے. ہم نے خود ان کو جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ ڈیل دی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ چڑھ رہے ہیں. آج ایک عالم دین جب ممبر پہ بیٹھ کے کہانیاں کرا رہا ہوتا ہے یا کوئی من گڑت بات کر رہا ہوتا ہے، ہم اس پہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. کوئی نعت خوان آ جاتا ہے، اچھی نعت پڑھ لیتا ہے، ہم اس پہ 10 روپے 20 روپے کی بیل یا 100 روپے کی بیلیں کرانا شروع کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں انہی نعت خوانوں کے اوپر آپ بیلیں کرانا بند کریں، پیسے پھینکنا بند کریں. یہ مسجد کے اسپیکر میں نعت پڑھیں، ان کو 10 روپے بھی کوئی نہ دے. یہ ہم لوگوں نے خود، یار کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اے انسان اس وقت تک اس بات کے پیچھے مت پڑ کہ جب تک تجھے 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے، ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہ کر لے. ٹھیک ہے، وہ کون سے 3 انسٹرومنٹس ہیں؟ آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ہم لوگ خود جو ہے ڈیپلی آبزرو نہیں کرتے ان چیزوں کو. ہم علماء کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اندھی تقلید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں تو یقین مانے، میں تو ایسے لوگوں کو قطعی طور پہ جانور سمجھتا ہوں جو ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز نہیں کرتے. بلکہ میں نہیں سمجھتا، برا نہ بنائیے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. سورہ الاعراف میں آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ کہتے ہیں ہم نے کثیر تعداد میں جو ہے انسانوں کی اور جنوں کی جو ہے وہ دوزخ کے لیے پیدا کی ہے، کہ ہم نے ان کو دل دیے تھے کہ اس دل سے اس طرح سے سوچتے نہیں کہ جس طرح سوچنے کا حق ہے، اور ہم نے ان کو آنکھیں دیں کہ اس طرح سے اس آنکھوں سے وہ دیکھنے سے دیکھتے نہیں کہ جس طرح دیکھنے کا حق ہے، اور ان کو کان دیے کہ تو حق بات سنیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ فیصلہ کرے، تو اس کان سے اس طرح سے سنتے نہیں کہ جس طرح سننے کا حق ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ بدترین چپایوں کی مانند ہیں، یہ گمراہ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جانوروں کی مانند ہیں. جانور کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جانور جو ہیں وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور پیشاب کرتے ہیں، اور سیکشول ایکٹیویٹیز کے ذریعے جو ہے وہ بچے پیدا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اینڈ ختم. ہماری اکثریت جو ہماری عوام ہے، ہماری جو مسلمان قوم ہے، ٹھیک ہے، کافروں کو تو ہم بلیم ہی نہیں کرتے نا، مسلمان قوم جو ہے سب سے پہلے ہم اپنے گربان میں جھانکیں گے. مسلمان قوم کا یہ حال ہو چکا ہے کہ مسلمان قوم سوچتی ہی نہیں، دیکھتی ہی نہیں، سمجھتی ہی نہیں، جانوروں کی مانند ہے. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، دین کی ان کو پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں ہے. ٹاپ پرائرٹی بنایا ہوا دنیا کو انہوں نے. کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، شادی کا پتہ ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، بس یہ ویل سیٹلڈ لائف ہے. یہ کون سی ویل سیٹلڈ لائف ہے یار؟ آپ کس طرف جا رہے ہو؟
خالصتاً وہ گمراہی میں ہے. میں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن یہ جو آیت ہے یہ خالصتاً انہیں کے لیے نازل کی ہے, اللہ نہ کرے مسلمانوں کے لیے, لیکن یہ جو چیز ہے اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے. اچھا وحید بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو معاشرے میں یہ والا ایک رویہ پیدا ہو گیا ہے کہ لوگوں کا وہ قطع تعلقی جو ایکسٹریم لیول ہے نا, اگر لوگ ملتے بھی ہیں نا آپس میں تو کوئی حسن اخلاق میں نظر نہیں آتا, منہ پہ کچھ ہیں, کچھ باتیں آپس میں کر رہے ہیں, جیسے ہی پیٹھ پیچھے وہ اس نے جانا ہے, اس کے سامنے سے جانا ہے, ساتھ ہی اس کے پیٹھ کے پیچھے کہنا چلو یہ بھی بندہ ہے, یہ بھی کوئی انسان ہے, یہ کیسا انسان ہے, اس کی بدخوئیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ علماء کا اس ساری سچویشن میں جو عوام کی اس وقت حالات ہیں ان کے ذاتی معاملات میں جو یعنی آپس میں رشتہ داروں کے آپسی معاملات ہوتے ہیں ان میں علماء کا کس حد تک خرابی پیدا کرنے میں کردار ہے؟ اصل میں اسامہ بھائی ہم نے نا اصل میں کہہ لیں کہ چننے میں نا, جیسے ہم کسی چیز کو چوز کرتے ہیں نا, اس چوز کرنے کو ہم نے نا غلط چوز کر لیا ہے. مطلب ہم نے اپنے جو آئیڈیلز ہیں نا وہ غلط مطلب اپنے وہ بنا لیے ہیں مینچسٹرس کے بھئی یہ ہمارے جو سے آئیڈل ہے نا یہ بہترین ہے ہمارے نزدیک, جبکہ وہ ہم غلط ہیں. ٹھیک ہے, جن سے دین جن کے اوپر دین نازل ہوا اور جو لوگ اس ٹائم پہ موجود تھے, جن لوگوں نے ان کی اخلاقیات دیکھی اور انہوں نے آگے بیان کی, ان کو چھوڑ کے ہم نے ان لوگوں کے پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں. آج ایک بندہ پیر ہو, وہ پیر چاہے نشہ کر رہا ہے, کپڑے اس نے پہنے نہیں پہنے ہیں, ہمارا وہی نا ہم نے وہ آئیڈیل کیا چوز کی ہے کہ یار ننگا پیر جڑا ہے, مطلب یہ ننگا جو بندہ ہے یہ میرا پیر ہے, یہ میرا آئیڈیل ہے. اس نے کیا گیا ہے یار, ہم نے چوزنگ میں بہت ہم نے ناانصافی کی اپنے اوپر. ظاہر ہے کیونکہ یہ اس کا امپیکٹ ہمیں آخرت میں پڑھنا ہی پڑنا ہے, تو ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو سی ہے نا, اگر ہم اپنی اس کو ابھی بھی موقع ہے کیونکہ ابھی زندہ ہیں, جو لوگ بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ زندہ ہیں تو سن رہے ہیں, تو ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے اس چیز کو چینج کرنے کا کہ اپنی جو پریورٹی ہے نا وہ ہم ان کو بنائیں, ان کو آئیڈیلائز کریں جو لوگ جن کے اوپر یہ دین نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے, جتنے پیغمبر آئے ہیں آپ ان سب کا دیکھ لیں ریکارڈ نکال کے. قرآن میں ویسے ہی ماشاءاللہ کافی پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی لائف کیسی تھی, ان کے معاملات. ٹھیک ہے, اور ان کی قوم تھی ان میں جو خرابیاں پائی جاتی تھیں وہ ہم میں ساری کی ساری خرابیاں پائی جا رہی. ویسے تو حدیث ہے کہ ہم وارننگ دی گئی ہے کہ بھئی یہ معاملات میری امت میں آئیں گے. ہم نے کہا کہ نہیں, ہم نے کرنا ہی وہ, کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا تھا کہ یہ ہوگا, تو ہم نے کہا نہیں کرنا ہی یہ ہے. مطلب ہمارے گھروں کی عورتیں, میں کسی کے اوپر تو میں نہیں لگاتا, ہم اپنے گھروں پہ پہلے جان کی مانیں. ہمیں حدیث ملتی ہے کہ بھئی ایسے لباس پہننے والی عورتیں ہوں گی جو گویا ننگی نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, لباس تو پہنا ہوگا لیکن گویا ننگی ہوں گی. تو ہم نے کہا نہیں, ہم نے پکڑنی وہ ہے کیونکہ وہ فرما دیا کہ ہوگا, تو ہم کر کے بتاتے ہیں کہ جی ہم کر رہے ہیں, ہم کرنے لگے ہیں کیونکہ حدیث کو سچا کرنا ہے. تو وہ حدیث تو ویسے بھی سچی ہونی تھی, آپ نہ بھی کریں گے تو پائی ہونی ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو بچائیں آخر سے. تو خیر یہ مینٹیلٹی جو سی ہے نا, ہم نے چوزنگ میں بہت زیادہ ہم کسی ایکٹر کو چوز کر لیتے ہیں, اس کو آئیڈلائز کر لیتے ہیں کہ بھئی اس کو فالو کرنا ہے. کسی جناب اینکر کو پکڑ لیا, کسی پولیٹیشین کو پکڑ لیا. اب آپ دیکھیں آج کے جو موجودہ حالات ہیں, لوگ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں, پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایک بندہ کہہ رہا تھا میں یہ بچہ میرا, یہ عمران خان صاحب کو میں گلا اتار دوں, عمران صاحب کو حکم کرو. یار وہ خدا ہے نعوذ باللہ, کیا مینٹیلٹی بنائی ہے آپ نے. یہ شخصیت پرستی میں ڈوبے ہوئے لوگ, یہ تب تک یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک یہ سوچ نہیں بنا. تھنک آؤٹ آف باکس کریں گے تو ہی معاملہ یہ اسٹیبل ہوں گے. اور چوزنگ میں کہ بھئی ہم نے کس کو آئیڈلائز کرنا, اس کے پلے بھی تو کاک ہونا چاہیے نا یار, وہ کچھ ہو تو صحیح بندہ. تو یہ اگر یہ چوز کرنے میں ہم سکسیزفل ہو جاتے ہیں نا زندگی میں, تو ہماری لائف سیٹ ہو جائے گی. تو انشاءاللہ کوشش کریں جی اس چیز کو ہم چوز کریں. جب لوگ غلط پرسنالٹی کو اپنا مینٹور مان لیتے ہیں نا, تو پھر وہ ان کی ساری جو حرکتیں ہیں اور ان کی عادات ہیں, ان کی خصلتیں ہیں, وہ ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے یہ چیز دیکھی ہے, یعنی ایک پیر ہے وہ جو ہے نا انہوں نے چوغا پہننا شروع کر دیا, تو مریدین کو اتنی زیادہ ان کی محبت پلا دی جاتی ہے ان کے فضائل سنا کے کہ ان کے مریدین جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ہم نے بھی چوغا ہی پہننا ہے. ایسا ہی ہے. پیر صاحب اگر کئی دنوں سے نہائے نہیں ہیں تو مریدین کی بھی کوشش ہوتی ہے ہم بھی نہ نہائیں.
وہ یعنی ایک غلط مینٹور جب جس طرح آپ نے فرمایا کہ غلط مینٹور جب لوگ لے لیتے ہیں نا پھر اس کی غلط عادات اس کے غلط اخلاقیات جو ہیں وہ ساری چیزیں لوگ اپنے اندر بھرنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ظاہر سی بات ہے ایک بندے نے ایک ایسے فلمی ایکٹر کو لینا ہے, ایک فلمی ایکٹر ہے اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اونیسٹلی اسپیکنگ, بڑے دکھ سے میں بات کر رہا ہوں, ایک فلم میں کام کرنے والا جو ایکٹر ہے اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ کیا کر سکتا ہے, آپ کو ایکٹنگ کر کے دکھا سکتے ہیں, جعلی طریقے سے وہ رو سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈائلاگز مار سکتا ہے, وہ اپنی جو فیلنگز ہیں ان کو مولڈ کر کے غلط طریقے سے چاہے اس کے اندر ہو نہ ہو وہ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرے. ظاہر سی بات ہے ایک ایکٹر نے آپ کو ٹی وی کے اوپر آ کے یہ تو سکھانا نہیں ہے نا کہ اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے یا رشتہ داروں کا آپس میں کیا تعلق ہے. ہمارے جو ڈرامے ہیں یا ہماری بننے والی فلمیں ہیں انہوں نے آج تک ہمیں کون سا کوئی اچھا سبق دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا. اچھا زین بھائی, یہ اسی سے میرے ذہن میں آیا, اب ظاہر سی بات ہے مذہبی پرسنالٹیز بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں, سیاسی بھی کیے ہیں, عام لوگوں کو بھی کیے ہیں. تو عام لوگوں میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے جو نظر آتی ہے آج کے دور کا سب سے بڑا جو مسئلہ نظر آتا ہے وہ آتا ہے میاں بیوی کے رشتے میں بگاڑ. ان کی آپس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ دور سے شدید قسم کی جو طلاق کے معاملات ہیں, اس طرح کے کیسز ہیں, ان میں ایک ہم نے دیکھا ہے کہ عروج آیا, اچھا بہت اوپر چلے گی یہ چیز, یعنی میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچی جو ہے شادی کرے جاتی ہے 2-4 دن بعد گھر آ جاتی ہے, اللہ معاف فرمائے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ شادی کے والے دن ہی جو ہے وہ چیزیں جو نکاح ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, ابھی ہوئے کو تھوڑی دیر ہوئی ہوتی. تو یہ وہ ایک رشتہ ہم نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ جس میں 15-15 20-20 سال جو شادی ہوئی ہے اس کے بعد علیحدگی ہو گئی ہے. وہ ایک یہ بھی ایک بڑا شدید مسئلہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بڑے مسئلے میں وہ کون سا مین فیکٹر ہے جو ان کے رشتے میں جدائی کا سبب بن رہا ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہم لوگ اچھا رشتہ تو ڈھونڈتے ہیں, یا لڑکیوں میں سے اچھی ساس تو ڈھونڈتی ہے, یا لڑکی کی جانب سے اچھا لڑکا تو ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں, لیکن ہم خود کو سیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمیشہ ہم ساس کو یا اپنے ایک اچھے ہسبینڈ ہونے کو یا اچھی بیوی کو ہی تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جہاں تک یہ بات ہے عورت کی, تو میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتا ہوں اس میں کوئی رن مریدی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی اس میں عیب نہیں ہے. ہمارے تو انڈیا پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں یہ عیب سمجھا جاتا ہے, بیوی سے محبت کرنا, اس کے پاس بیٹھنا, اس کو کھانا کھلانا, ان چیزوں کو زن مریدی کہا جاتا ہے. میں تو اس چیز کے کنڈیم کرتا ہوں بالکل بھی. دیکھیں محبت جو ہے نا, جو یہاں پہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں جی عورت جو ہے محبت کی بھوکی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں عورت محبت کی بھوکی نہیں ہوتی. محبت تو آپ کسی خاص موقع پہ بھی عورت کو دے سکتے ہیں, لیکن ایک نمبر 1 چیز ہے عزت. عزت جو ہے وہ عورت کی 24 گھنٹے ہر وقت ملحوظ خاطر ہوتی ہے, اور عزت کے بغیر جو ہے وہ عورت ادھوری ہے. ٹھیک ہے, بالکل ادھوری ہے. تو عزت جو ہے نا جی, یہ عورت کی ٹاپ آف دی لسٹ. میں کہتا ہوں اپنا شیوا بنا لے, ہر مرد اپنا شیوا بنا لے, عورت کو عزت دیں. آپ کیا کہ بلائیں, کھانا کھا رہے ہیں پانی ختم ہو گیا, آپ پانی لا کر دیں اس کو, اس کی ضروریات زندگی کو پورا کریں. نہیں پورا کر سکتے اس کو ایجوکیٹ کریں. یہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے عزت کرنا. نمبر 2, جو بھی معاملات ہوں آپ کے کسی قسم کے, آپ نے کسی مینجیریل ایشوز کو ریزالو کرنا ہے, یا کوئی گھر کے معاملات ہیں ان کو ریزالو کرنا ہے, تو آپ نے کسی ایک بندے کے فیصلے کے اوپر متفق ہونا ہے. یہ نہیں کہ جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی دبانا شروع کر دے, بیوی اپنا دبانا شروع کر دے, ماں کچھ کہہ رہی ہے, پھر وہاں پہ کھچڑی پکتی ہے, پھر معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں. پھر جو ہے وہ ایک بڑا پیارا اشفاق احمد صاحب کا قول یاد آتا ہے کہ جب انسان اپنے ذہن سے اٹھنے والے سوالات کے جوابات خود ڈھونڈ لیتا ہے تو پھر وہ غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے, اور یہی غلط فہمیاں جو ہے پھر وہ شک کے کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. پھر شک جو ہے رشتوں میں دراڑ پیدا کر دیتا ہے. تو یہ ایک کامن فیکٹر ہے, یہ سب کے اندر آ رہا ہے. ایک بندے کے فیصلے کے اوپر آپ جو ہے وہ فیصلہ کریں, عزت سے آپ بیوی کے ساتھ پیش آئیں. اور جو 3rd نمبر پہ چیز ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ کہ ہم لوگ عموماً یہ کرتے ہیں کہ عورت کی جو ہم بڑی توہین کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائیوں کے سامنے اس کے ماں باپ کی جو ہے وہ ہم توہین کر رہے ہوتے ہیں, اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. کیا آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں کسی کے منہ سے بری بات سننا پسند کریں گے اپنا اسام بھائی, کیا آپ کریں گے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. بالکل بھی. جب آپ خود اپنے ماں باپ کے بارے میں کسی سے منہ سے نزیبا الفاظ سننا پسند نہیں کر رہے, تو پھر آپ کسی کے ماں باپ کو کیوں تختہ مشق بنا رہے ہیں, وہ بھی اپنی بہن کے سامنے, اپنی ماں کے سامنے؟ بھائی یار کیوں؟ تو یہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جس کی وجہ سے جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. باقی رہی معاملات جو ہے وہ ساس بہو کے, اس میں تو میں یہی کہوں گا کہ آپ بیلنس رکھنا چاہیے. علی بھائی بھی کہتے ہیں بیلنس رکھیں, لیکن جو ٹاپ پرائرٹی ہے وہ آپ کی بیوی ہی ہے. آپ کے ماں باپ آپ کے لیے ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے.
ٹاپ پرائرٹی اس وقت تک ہیں جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی، اس کے بعد آپ کی بیوی ہی ٹاپ پرائرٹی ہے. میں نے تو علماء سے سنا ہے، علی بھائی سے سنا ہے کہ حدیث مبارکہ میں سب سے زیادہ جو نان النطفہ پورا کرنے کی جو حدیث مبارکہ آئی ہیں وہ ماں باپ کی نہیں آئی، وہ بیوی کی آئی ہیں. اب یہ تو ہو گیا ایک پہلو، یہ جو کہ مرد کی طرف سے عورتوں کی سے جاتی ہوتی ہے، یہ والا پہلو. اب جو عورت کی طرف سے جاتی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں، گھریلو نچاکیاں ہوتی ہیں، اطلاق پہ مسئلے پہنچتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ عورتیں اپنی میاں بیوی کی جو پرائیویسیز ہیں وہ اپنے کمرے تک رکھیں. یہاں پہ کوئی بات ہوتی ہے چھوٹی سی مرد کی، عورت جا کے بتاتی ہے اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی چچی کو، اپنی تائی کو، پھر وہ اس کو شہ دیتے ہیں تھوڑی سی، اس کے بعد پھر معاملات گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی پرائیویسیز جو ہیں وہ مرد کی جو پرائیویسیز ہیں اپنے میاں بیوی کی، وہ اپنے کمرے تک رکھیں، باہر نہ کریں، اور اپنے مردوں کی جو ہے وہ دوسروں کے سامنے جو ہے وہ توہین نہ کریں، ان کو ایک نازیبا الفاظ سے نہ بلائیں. آج کل کی عورتوں کو میں نے دیکھا تو کر کے بلاتی ہیں، ٹھیک ہے، یا تیرا کر کے بلا لیتی ہیں، یہ نازیبا چیز ہے، یہ اسلام بھی اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے. تو یہ جو پہلو تھے، ان دو وجہ سے جو ہے وہ گھریلو نچاکیاں ہوتی ہیں اور معاملات پھر گڑبڑ ہوتے ہیں. اچھا وحید بھائی، میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہاں پہ ہمارے برصغیر میں ایک جملہ ضرور بولا جاتا ہے، لیکن اس کا پریکٹیکل سے مجھے کوئی نظر نہیں آتا ہے کہ وہ پریکٹیکل جملہ بھی ہو سکتا ہے، کہ یہاں پہ جی برصغیر پاک و ہند میں عورت کی بڑی عزت ہے، یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے. لیکن جب ہم پریکٹیکل گھروں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے حالات کی طرف، مردوں کی عورتوں کے ساتھ سلوک دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو ایک بڑی نیچ سی مخلوق تصور کیا جاتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے اس طرح، ہمارے خاندان میں کئی معاملات ہوئے ہیں، الحمدللہ ہمارا گھر اس چیز سے پاک رہا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ عورت کو جو ہے نا دبا کے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے سارے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، ساری کی ساری پابندیاں جو عورت پہ لگائی جاتی ہیں مرد پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی. وہ بیچاری اگر اپنی بیسک نیڈ بھی مانگ لینا تو وہ بھی اس کو جو ہے وہ نہیں دی جاتی. اور ایون کہ ہمارے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ہمارے خاندان میں ایسے لوگ ہیں جو یعنی ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے پڑھے لکھے اتنے نہیں ہیں، وہ یہی حال کرتے ہیں عورت کا. اس کو بیسک جو خرچ ہے اس کا جیب خرچ ہوتا ہے جس طرح، وہ نہیں دیتے، لیکن اپنے بچوں کو 20-20 ہزار 25-25 ہزار اڑوا دیتے ہیں امیر لوگ، لیکن وہ اپنی بیوی جو ہے نا ان کی، اس کو بیسک جیب خرچ نہیں دیتے وہ جب مانگتی ہے. یعنی ایک بڑا برا سا سلوک کیا جاتا ہے اوور آل. اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جس طرح ہمارے زین بھائی ماشاء اللہ ان کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی شادی ہوئی ہے، جس طرح انہوں نے ابھی بتایا. تو یہ رویہ یہ کدھر سے آ گیا، یہ اس طرح کا رویہ کہ عورت کے اوپر اس طرح ظلم کرنا، اس کو دبا کے رکھنا اور اس کے جو بیسک نیڈز ہیں اس کو بھی پورا نہ کرنا. بیسیکلی نا اسامہ بھائی، یہ جو آپ نے تمہیدی گفتگو کی ہے نا، جس میں جو آپ نے بیچ میں بات بیان کی ہے کہ یہ اس طریقے سے ہمارے معاشرے کا ایک سائیکی بن چکی ہے کہ وہ لوگوں مطلب ہم جب کہتے تو ہیں کہ عورت کی بڑی رسپیکٹ ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن اس کے برعکس ہیں. 180 ڈگری ہم نظر آ رہا ہوتا ہے موسٹلی. ہمیں نظر کون سا آ رہا ہوتا ہے بھلا آپ کو پتہ ہے؟ ہمیں نظر وہ آ رہا ہوتا ہے، دیکھیں ایک مرد ہے نا، اس کے ساتھ 4 عورتیں ریلیٹ ہو سکتی ہیں، مطلب اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی، 4 ہو گئی. اب اس 4 میں سے جو اس کو نہیں نا پسند، اس کے ساتھ وہ اس طرح کا سلوک کرتا ہے. جو مطلب اس کو پسند ہوتی ہے نا، جو اس کے ساتھ زیادہ، جیسا میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ایک قریبی دوست ہیں، میں اب کچھ زیادہ پرسنل نہ ہو جائے اس وجہ سے اتنا ہی کہوں گا. تو وہ نا اب اس کی وائف کا سسٹم ہے، اب وہ والدہ کے ساتھ اس کا وہ بہیو نہیں ہے جو وائف کے ساتھ ہے، اور بیٹی کے ساتھ جو بہیو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کا وائف کے ساتھ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، ریسنٹلی ان کا اتنا معاملہ خراب ہوا کہ بیوی کے پیچھے اس نے اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھایا. ٹھیک ہے، اور والدہ، اب مجھے میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس کی والدہ ہیں یا نہیں ہے، واللہ عالم، خیر، لیکن وہ رویہ اگر باپ کے ساتھ ایسا ہے تو والدہ کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا بیوی کی وجہ سے. اچھا، اب یہ سوچ جون سی ہے نا ہمارے اندر ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو ہمیں دل کے قریب ہے نا لوگ، ان کے ساتھ یہ رویہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. جس طرح آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو 50 سال 55 سال کی ایج میں، 60 سال کی ایج میں، 45 سال کی ایج میں دوسری شادی کرتے ہیں اور ینگ لڑکی سے شادی کرتے ہیں، 22 سال کی 25 سال کی لڑکی سے. اب وہ جو 25 سال کی لڑکی ہوگی نا، اس کے ساتھ اس کا وہ رویہ نہیں ہوگا جو اپنی اس کی جو ریئل جو پہلی والی وائف ہے جو 40-50 سال کی ہے، اس کے ساتھ جو رویہ ہے وہ پیسی ہوئی ہوگی پہلے والی، یہ اس کو نانو نفقے اس کے جھیل رہا ہوگا. اس نے دیکھے نا، بات وہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے منٹورز ایسے سن لیے ہیں جو یہ چیزیں ہمیں سکھاتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کبھی سکھایا؟ جبکہ وہ دیکھیں حضرت جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے، حضرت عائشہ کا ذکر کیا انہوں نے، حضرت عائشہ سے، ٹھیک ہے، کہ ان سے مجھے محبت۔ دیکھیں ہمیں تو نین و نفقہ بھی دکھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نین و نفقہ جو تھا وہ کس طریقے سے تھا، ان کے معاملات، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ دوڑ لگانا، ان کو جہاں سے وہ پانی پیتے تھے اسی جگہ سے پانی پینا، یہ محبت ہمیں دکھائی گئی ہے کہ بھئی اس طریقے سے کرنا ہے، یہ آپ نے لے کے چلنا ہے، یہ آپ کا بیسیکلی نبی جو ہوتے ہیں وہ کیوں دنیا میں آتے ہیں؟ ہمیں وہ ایجوکیٹ کرنے آتے ہیں۔ سر دیکھیں اللہ نے کتاب نازل کرنی ہو تو وہ ڈائریکٹلی بھی آ سکتی ہے کسی طریقے سے، ٹھیک ہے، لیکن اس کتاب کو لے کے چلنا، اس کا پورا ایک رول ماڈل وہ نبی علیہ السلام ہے۔ تو ہم جب نے ان کو چھوڑ دیا ہے تو یہ چیزیں پھر بیچ میں آئیں گی۔ اور یہ جو عورتوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے یہ جو پسا ہوا طبقہ مانا جاتا ہے، رسپیکٹ بہت عورتوں کی ہمارے معاشرے میں، یہ نہیں ہے، واقعی رسپیکٹ ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، اب میں کل میں لاہور گیا ہوا تھا کل یا پرسوں، تو ادھر بھی ہمیں لڑکوں کو لائن میں لگایا ہوا ہے اور عورتوں کو ڈائریکٹلی اندر جانے کی اجازت، باہر نہ ویٹ کریں، یہ ایک رسپیکٹ دی جا رہی ہے نا عورتوں کو۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی معاملات میں آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں عورتوں کو رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ اگر آپ بس میں جا رہے ہیں تو آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے میں بھی ابھی وہ اونی ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک دو عورتیں آئی ہیں تو میں نے ان کو کہا آپ میری جگہ پہ بیٹھ جائیں، میں اٹھ گیا وہاں۔ لیکن وہی بھائی یہ جو رسپیکٹ ہے یہ غیر عورتوں کو کیوں دی جاتی ہے، گھر کی عورتوں کو؟ وہی بات ہے کہ جو پسند کی چیز ہے سر، گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، بالکل صحیح بات ہے، یہی بات ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر ہے، اور جو رسپیکٹ وہ اپنی بیوی کو دے رہا، مطلب جو اس کے ساتھ رویہ اپنی بیوی کے ساتھ رکھا ہوگا نا، وہ بیٹی کے ساتھ نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ ایک تو وہ چھوٹی سی بچی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ محبت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ بچپن سے آپ کو پتا بیٹیاں جو سی باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہوتی ہیں، وہ محبت اس کو مل رہی ہوتی ہے، لیکن بیوی جو سی نا وہ ذرا تھوڑا سا پرانا ماحول ہو جاتا ہے، معاملات ہو جاتے ہیں، وہ پھر ان میں جو لڑائی جھگڑے، انفیکٹ یہ جو آپ نے طلاق کی بات کی تھی کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں اس طریقے سے کیوں ہو رہا ہے یہ، اور مرد جو سے ہیں یا عورتیں جو سی الگ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ریسنٹلی رات کی بات ہے، مجھے ایک کال آئی ہے، اس میں نا انہوں نے کہا کہ مسئلہ ہے ایک غصے میں نا لڑائی جھگڑے میں ہم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں کٹھی، اور سہارا میرے لیے بھی وہ بات لگتی ہے نا کہ یار اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ وہ کہہ رہے نہیں ہماری وہ مطلب ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، بندہ میرے سے بات کر رہا ہے، عورت نے بھی بات کی ہے، مرد نے بھی بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ سوچ نہیں تھی کہ ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو، صرف میں اپنی اس بیوی کو چپ کروانے کے لیے نا میں نے بول دیا۔ وہ کیوں بول دیا؟ تم نے گالی کیوں نہیں دے دی، چپیڑ کیوں نہیں مار دی؟ یہی بولنا تھا تم نے۔ یہ مینٹیلٹی پہلے بن چکی تھی کہ اس کو عورت کو چپ کروانے کا طریقہ ایک ہی ہے، طلاق دے دو۔ یہ کون سا طریقہ ہوا یار؟ آپ نے بہت حد ہے نا، کوئی ڈنڈا اٹھا کے مار دو، بہت حد ہے۔ طلاق تو بالکل ہی اینڈ ہے نا۔ آپ وہ پچھتا رہے ہیں، کیا کریں؟ اب وہ اہل حدیثوں کے پاس جا رہے ہیں، وہ کوئی اور فتوے دے رہے ہیں، وہ دوسروں کے پاس جائیں گے کوئی اور فتوے دیں گے۔ وہ کیا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے 3 طلاقیں دی ہیں یا 1 دی ہے؟ اس نے کہا 3 دی۔ میں نے کہا یار آپ نے کیا سوچ کے کیا ہے؟ کہتے یار میں بس غصے میں تھا، میں نے بول دیا۔ اب وہ پچھتا رہا ہے بندہ، اس ٹائم اس کی ایک بیٹی ہے، اب وہ اس بیٹی پہ کیا امپریشن پڑے گا، وہ بیٹی کو چھوڑ نہیں سکتے، اب وہ منتیں کر رہے ہیں کس طریقے سے یہ معاملہ سوٹ آؤٹ ہو، لیکن اب کیا کریں گے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے سوچا ہی نہیں میں نے اس کو علیحدہ کرنا، لیکن چپ کروانا، یار ایسے چپ کروانا آپ لوگوں نے؟ یہ آپ لوگوں نے، میں نے اس کو کہا، جو ہماری گروپ کال ہو رہی تھی نا، بھائی بیچ میں ایڈ تھے، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا سب سے زیادہ قصور یہی منٹور پہ آ جاتا ہے، پھر منٹور پہ ہی آئے گی، آج آ کے بعد پھر منٹور کیا کہ جناب انہوں نے جو، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا علماء جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، اور وہاں پہ جا کے نکاح پڑھایا، کھایا پیا اور پیسے لے کے آ گئے، اور طلاق کا مسئلہ بتاتے ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا نکاح سے پہلے آپ کو طلاق بتانی چاہیے کہ طلاق جو سی ہے نا، یہ تمہارے منہ، اس کو ڈیلیٹ اپنی میموری سے نکال دو، ورڈ کو، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ صحیح بات ہے یار، یہی تھا وہ منٹور وہی رکھے نا، پھر وہ جڑا دھوکھا کرتے پہ نا، مطلب آپ کے سے پیسہ ہڑپنے کے لیے آپ کو یہ آئیں بائیں شائع کر کے، وجہ سے وہ ہم اکثر مکینک کے پاس جاتے ہیں، اور مکینک کیا کرتا ہے، وہ اس کو چیز دے نا ایک خراب ہوئی ہوتی ہے تو وہ دوسری کو اس طرح کر دیتا ہے کہ بس آپ ہر کسی کی بات نہیں کریں، کچھ ہوتے ہیں اس طرح کے دھوکے باز بھی لوگ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ جناب ویسے آپ بھی نہیں ہر کوئی نہیں کرتا، میں ابھی کہہ رہا ہوں نا، کوئی ہوتے ہیں بیچ میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی فالٹ ایسا رکھ دیتے ہیں کہ 5-10 دن بعد یہ پھر میرے پاس ہی آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو مولوی بھی پھر وہی کام کر رہے ہیں۔ میں جتنا
اس سارے ٹاپک سے سمجھا ہوں. میرے نزدیک جو ہے نا وہ دونوں طرف خرابیاں پائی جاتی ہیں, دونوں طرف تالی ساما بھائی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, معاملہ دونوں طرف. مرد جو ہے نا وہ تب غصے میں آ جاتا ہے جب عورت اس کی عزت نہیں کرتی, اور عورت کو بھی یہی چیز چاہیے, لیکن مرد میں نا یہ فیکٹر جو تھوڑا ڈومیننٹ ہوتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی سوری بات کاٹی گئی, یہ میں آپ کو بتا دوں اس میں کہ جن کا مسئلہ رات والا بنا تھا نا, میں نے ان سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہوا تھا, تو انہوں نے آگے سے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا کہ بیوی جو سی تھی نا میری, وہ میرے پہ چیخ رہی تھی, بول رہی تھی غصے سے, اور میرے باہر بندے کھڑے تھے, دوست کوئی ملنے والے تھے, اب یہ ان کے سامنے یہ کام کر رہی تھی, تو میں نے ایز اے رسپیکٹ اپنی بچانے کے لیے الفاظ بول دیے. اب یہ واقعہ ہو کسی جگہ پہ, سر شاید ہم بھی غصے میں کنٹرول نہ کر پائیں اس طرح کی بات. شیطان, میں نے ان سے یہ بھی کہا, میں نے کہا شیطان تو پھر دھارا اس نے تو خوش ہونا تھا, تو اس نے تو ان کو وسوسہ دلایا کہ یہ لفظ بول دو, کام ختم ہو گیا. ان کو وہ تو وہ حدیث ہے کہ وہ جفی ڈالتا ہے اپنے شاگرد کو, وہ جو ہوتا ہے چیلا, تو وہ تو جفی ڈال رہا ہوگا اس معاملے میں. صحیح بات ہے, بالکل. تو یہ بس یہ چیزیں دیکھنی چاہیے, مرد کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ عورت کو جو ہے نا وہ بالکل سیدھا نہ کرنا, کہیں یہ نہ ہو کہ وہ پسلی کی طرح, جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو توڑ ہی نہ دے, وہ طلاق والا معاملہ ہو جائے. اور عورت کو بھی چاہیے کہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں, یہ رشتہ بڑا کمپرومائزنگ رشتہ ہے, دونوں طرف سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اور برائیاں ہر بندے میں ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ آپ اچھائیوں کو دیکھو, برائیوں کو چھوڑو, اس میں اچھائیاں بھی تو ہیں نا. میرے خیال میں اس کا سب سے بہترین جو سولوشن ہے وہ یہی ہے کہ کمپرومائز کر کے چلنا چاہیے, دونوں طرف برائیوں کو چھوڑ دینا چاہیے, اچھائیوں کو لینا چاہیے. اور یہ رشتہ ایسے ہی چلتا ہے, یہ رشتہ بہت خوبصورت رشتہ ہے, لیکن آپ یقین مانیں جب یہ ٹوٹتا ہے نا تو اس کے بعد جو نفرت پیدا ہوتی ہے نا, وہ شاید ہی دنیا میں کوئی اور معاملہ ہو جس کی وجہ سے اتنی زیادہ نفرت پیدا ہوتی ہے. خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں, لوگ آپس میں ملنا چھوڑ دیتے ہیں. سسر جو ہوتا ہے وہ اپنا جو داماد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میں تیرے خاندان سے نہیں ملنا, تو نے میری بچی کی زندگی اجاڑ دی. اور جو لڑکے کا باپ ہوتا ہے وہ لڑکی کے باپ کو اس طرح لگے ہوتے ہیں, بعض اوقات قتل تک اللہ معاف کرے معاملہ پہنچ جاتا ہے. ہم نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں, طلاق کی وجہ سے لوگ قتل کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہدایت دیں. اور جو پرانی مائیں تھیں اسامہ بھائی, وہ جب بچی لڑ کے آتی تھی گھر سے خامن سے, تو وہ ان کو زبردستی چھوڑ کے آتی تھی, کہتی تھی یار تو جانے تیرا خامن جانے. آج کل کی جو ہے نا مینٹل لیول ہی بدل گیا ہمارا ٹوٹلی, یعنی کہ عورت گھر آ رہی ہے لڑکے, تو وہ کہتی ہیں میں چھڑنا نہیں, میں وہ فلانا ڈھنگا میری تین ونج کیاس, یعنی کہ وہ اپنی بچی کو شہ دے رہے ہوتے ہیں. بچی بیچاری ہوتی ہے معصوم بولی بالی, وہ بس اپنی ماؤں کی باتوں میں آ کے, اپنے باپ کی بھائی باتوں میں آ کے وہ پہ اس لیول پہ آ جاتی ہے کہ میں پہلے لوگ طلاق دیتے تھے, اب طلاق مانگی جا رہی ہے. یہ الٹا ہو گیا سسٹم اس دور میں. جی ہمیں طلاق چاہیے, وہ کہتے ہیں میں طلاق کیوں دوں بھائی, ہمیں طلاق چاہیے, تمہاری بچی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اب جس طرح کے حالات چل رہے ہیں نا ملک کے, اس میں نا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں نا, ہماری دکان کے جو سیلز مین ہیں نا, میں ان کو سمجھاتا ہوں اس ٹائم پہ بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ نا کوشش کیا کرو کہ آپ جو باس ہے نا آپ کا, اس کے ساتھ ذرا تحمل سے رہا کرو, کیونکہ نوکریاں میرے دکان پہ پچھلے دنوں میں تقریباً میرا خیال 2 مہینے میں کوئی 40-50 لوگ آئے ہوں گے ہمیں جاب پہ رکھ لیں. ہمیں جو پہلے نہیں تھا اتنا ہوتا, اب زیادہ ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں تو یہ اس چیز سے آپ کو ڈر جانا چاہیے کہ یہ ظاہر ہے آپ کا بھی روزگار جائے گا, وہ اگلا آ جائے گا, تم تنگ کرو گے تو ہم آپ کو جواب دے دیں گے, یہی ہو سکتا ہے نا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں عورتوں کا معاملہ ہے, عورتوں کی تعداد زیادہ ہے, اور یہ جو مرد ہیں شادی کرنے والے پھر وہ 2-2 3-3 کرنے والے تو ہیں ہی نہیں ہیں. ایک آتی ہے وہ کہتی ہے دوسری تو کرنی ہی نہیں نا, سوچنا بھی نہیں نا ہے, ٹھیک ہے. اب عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, وہ پھر وہ سیکس کا نظام بہت خراب ہو جاتا ہے, وہ پھر فحشہ عورتیں بننے کی طرف بھی چلی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ان عورتوں کو یہ سمجھنا ہے مرد کو عورت کی کمی نہیں ہوتی, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے نا. مرد کو عورت کی کمی نہیں ہوتی, عورت جو سی ہے نا اس کو مرد کی کمی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اگر شادی اس کی, اب کنوارا بندہ کہاں سے ملے گا اس کو, ایک شادی شدہ لڑکی کو, انفیکٹ اس کی اگر سپوز اس کا وہ نہیں بھی نہ ہوا, رخصتی نہیں بھی ہوئی, تب بھی ایک گنا جاتا ہے کہ یار اس کا نکاح کا ٹیگ لگ گیا ہو. ہمارے معاشرے میں یہ پسی ہوئی اس طریقے سے مانا جاتا ہے. تو یہ اگر سپوز وہ نہیں مطلب اگر کمپرومائز نہیں کرتی تو یہ معاملہ تک بات جا سکتی ہے. باقی ماشاء اللہ تعالیٰ اچھی بیٹھک رہی ہے جی, پہلا پوڈ کاسٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور آڈینس کی طرف سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کیسا رسپانس آتا ہے, اللہ خیر کرے. اچھا وحید بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سامع بھائی, میں تو سب سے یہی بات کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, جو ہونا تھا ہو گیا, اس
کو پاسٹ کو چھوڑ دیں, فیوچر پہ غور کریں, اور اپنے آپ کو اپنے منٹور سب سے پہلے کہتا ہے نا, اپنا چھڈو تو دوجے نے بھی چھیڑ کے دیکھو کہ کچھ نہ کچھ ہونا کوئی نکل آئے گا. اس پلیٹ فارم پہ چلیں جو کہ بالکل حق کا پلیٹ فارم ہے. میں علی بھائی کے پلیٹ فارم کی بات نہیں کر رہا, قرآن و حدیث, بالکل یہ پلیٹ فارم صرف قرآن و حدیث. اپنے آپ کو کمپرومائز نہ کریں اس معاملے میں, خاص طور پہ کہ یار حدیث ہوگی تو میں مانوں گا, نہیں ہے سارے باہر میں جائیں جو مرضی ہے. حدیث نکالو گے, دو گے ریفرنس, تو میں تمہاری بات مان لوں گا. یار میں سمجھتا ہوں ساما بھائی کہ ہمیں تو سب سے آسان ہے منانا یار. یہ لوگ ہم سے ایویں فضول ہی پیسے کرتے رہتے ہیں یار. ہاں بھائی وہ یار اتنا آسان منانا ہے ہمیں کہ بھئی آپ صرف ایک ریفرنس دے دیں, وہ ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے یار آپ بالکل صحیح ہیں. اور اس مطلب سمجھ لیں کہ اس لائن پہ چلیں گے نا, اس کو اپنا بنا لیں کہ بھئی سخت کہتے ہیں نا وہ مطلب سخت فیصلے کرنے پڑتے, پتھر پہ لکیر ہو گئے, یہ فیصلہ آپ پتھر پہ لکیر کر لیں کہ بھئی میں نے کمپرومائز نہیں کرنا دین کے معاملے. تو اب یہ کریں, منٹور تو آپ کے خود بخود ہی چینج ہونے کی ظاہر سی بات ہے, جب قرآن و حدیث پڑھیں گے تو انشاءاللہ. تو اس لائن پہ آئیں, بس یہی میں ہے, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور تفرقے میں نہ پڑیں. میرا یہ میسیج ہے جی اپنے فالورز کو, ٹھیک ہے, تمام سننے سامعین کو, کہ قرآن اور صحیح حدیث کے ساتھ جڑ جائیں, جو کہ خدیر خون پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن اللہ کی رسی ہے, ذریعہ ہدایت ہے, نور ہے, اور میرے اہل بیت. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا کا خوف دلاتا ہوں, اور میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا کا خوف دلاتا ہوں. جیسے کہ ہمارے وحید بھائی نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہاتھ سے گیا نہیں ہے, آنکھیں بند نہیں ہوئی. جب آنکھیں بند ہوگی تو علی بھائی کہتے ہیں نا, پھر انسان کہے گا اوہ ایک ہی ہو گیا, پھر موقع نہیں ملنا. آپ نے پیپر دے دیا ہے, پھر رزلٹ آنا ہے, تو ابھی آپ کا رزلٹ نہیں آیا, ابھی سے تیاری کر لیں اور توبہ کر لیں. اللہ کے حضور جو ہے وہ گڑ گڑا کر روئیں اور معافی مانگیں, اور قرآن اور صحیح احادیث سے جو ہے وہ اپنا رشتہ اور اپنا تعلق قائم کر لیں. اسی میں آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ وحید بھائی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, ماشاءاللہ آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ. زین بھائی آپ کا بہت شکریہ, اتنی دور سے آپ آئے ہیں ہمارے پاس. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ ان فیوچر بھی کہ اس طرح کے پوڈ کاسٹ جو ہیں وہ ریکارڈ کریں, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ زین بھائی اور وحید بھائی ہمارے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے. بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.